پروگرام میں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ملک عامر ڈوگر صاحب۔ عامر ڈوگر صاحب، یہ گزشتہ روز جو ہم نے دیکھا قانون سازی ہوئی قومی اسمبلی میں اور آج آئینی بینچ بھی بن گیا ہے، اس سے کچھ اس طرح کی وائبز آ رہی ہیں کہ شاید آگے چل کے معاملات تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کل ایک اہم قانون سازی صرف 24 منٹ میں کی گئی۔ اتنی جلد بازی تھی حکومت کو کہ ابھی وہ بل منظور نہیں ہوئے تھے اور سینٹ کے اجلاس میں پہلے تیاریاں ہو گئیں اور ابھی سینٹ سے پاس نہیں ہوا تھا اور قائم مقام صدر صاحب پہلے ہی بیٹھ گئے پین لے کر کے، جیسے ہی آئے اور میں آ کر دستخط کر دوں۔ افسوس ہے کہ یہ 24 منٹ کی جو قانون سازی ہے جس سے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا مستقبل جڑا ہوا ہے، لیکن آج دن تک کوئی قانون سازی اس جعلی اسمبلی نے عوام کے لیے نہیں کی۔ وہ پرسنل اسپیسیفک قانون سازی ہے، کسی خاص شخص کو فائدہ یا نقصان پہنچانا، کسی خاص ادارے کو فائدہ یا نقصان پہنچانا، کسی خاص سیاسی پارٹی کو فائدہ یا نقصان پہنچانا۔ یہ محور ہے اب تک کی حکومت کا اور اس اسمبلی کا، جس کے ذریعے بلڈوز کر کر یہ قانون سازی کروائی جا رہی ہے اور اسمبلی کو پریکٹیکلی ربڑ سٹیمپ بنا دیا گیا ہے۔ عامر ڈوگر صاحب، اس قانون سازی کے بعد اور اس کی مخالفت جس طرح آپ نے کی کل، یہ بتائیے گا کہ آپ تو آن دا رانگ سائیڈ آف ایوری تھنگ آ گئے۔ عدالت کے اندر جو آئینی بینچ تھا وہ بھی آپ کی توقع اور مرضی کے خلاف بنا اور خالصتاً حکومت کی مرضی کا بن گیا۔ آپ رانگ سائیڈ آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ آ گئے۔ اسٹیبلشمنٹ سے متعلقہ جتنی بھی قانون سازی تھی آپ نے اس کی ڈٹ کے مخالفت کی۔ اگین یو آر آن دا رانگ سائیڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ۔ اب آپ کے پاس کیا راستہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نظام کے اندر تو آپ کے لیے کوئی سہولت نظر نہیں آ رہی؟ سر، راستہ تو ظاہر ہے ایک سٹرگل کا ہے، ایک جدوجہد کا ہے، ایک پرامن احتجاج کا ہے، اور لیکن جو افسوسناک بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی آپ نے لگا دیے، پھر بھی آپ کی تسلی نہیں ہو رہی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو کل تیسری دفعہ ایک سال میں تبدیل کیا گیا۔ پہلے آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں چینج ڈالی کہ پہلے چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا، آپ نے اس کے ساتھ ایک کمیٹی بنا دی۔ پھر اس کے بعد دوسری بار آپ نے جسٹس فائز عیسیٰ کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ جس کو چاہے اس کمیٹی میں سے نکال سکے، جس کو چاہے ڈال دے، سینئر موسٹ کے علاوہ۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے منیب اختر کو نکال دیا اور انہوں نے اپنی مرضی کا ایک جج ڈال دیا۔ کل پھر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں چینج آئی ہے کہ اب تیسرا شخص جو ہے وہ آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، اور کون نہیں جانتا تھا کہ آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا؟ امین الدین خان ہوگا۔ بچہ جانتا ہے۔ آپ باہر کسی سائیکل والے سے، کسی سڑک پہ کھڑے ہوئے عام آدمی سے بھی پوچھ لیں تو وہ آپ کو کئی دنوں سے بتا دے گا کہ امین الدین خان ہی ہے۔ مذاق بنا لیا ہے سپریم کورٹ کو، مذاق بنا دیا ہے آئین اور قانون کو، صرف ایک شخص کی نفرت میں، اس کی بوکھلاہٹ سے، اس کے ڈر اور خوف سے، جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور جس نے پورے نظام کو ایکسپوز کر کے رکھ دی۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے الیکشن کا بھی اس سے کچھ تعلق ہے عامر ڈوگر صاحب؟ یقیناً، کیونکہ جو دیکھیں یہ تو سب کو پتا تھا، کیونکہ میں اپوزیشن کا چیف وپ ہوں اور لیجسلیشن اور گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے اس کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو تیسرا کل انہوں نے جو کام کیا سروسز چیف کی مدت میں اضافے کا، یہ بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اس کو آپ لنک کر سکتے ہیں امریکہ کے الیکشن کے ساتھ بھی، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، فستائیت ہے، آپ جعلی اسمبلی بیساکھیوں پر بیٹھ کر لے کر ہی اس لیے آئے ہیں کہ آپ نے اس اسمبلی سے جو من چاہے وہ کرنا ہے، جو چاہیں گے وہ اسمبلی کر دے گی، کیونکہ جی لیجسلیٹر ہے، قانون بنانا ان کا کام ہے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس قانون کی نیت کیا ہے، اسپرٹ کیا ہے، کس ماحول میں قانون بنایا جا رہا ہے، کس کے لیے عامر ڈوگر صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ تحریک انصاف کے پاس اب راستہ احتجاج کا ہی ہے۔ احتجاج تو آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں
لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا. اب جو آپ لوگ احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں, ظاہر ہے جتنی بڑی ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے, جتنی بڑی فورس اور جتنی بڑی فسطائیت کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو ہم کوئی نہ جنگجو ہیں, نہ کوئی ہمارے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار ہے. ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں, اور جو پولیٹیکل راستہ ہوگا وہی ہم اپنائیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے. عوام ہمارے ساتھ ہے, قوم ہمارے ساتھ ہے. مقبولیت آج الحمدللہ 90% عوام عمران خان کی مقبولیت کو مانتی ہے, تو ہم اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ رات جتنی بھی سیاہ ہو, صبح آخر ہوتی ہے. عامر ڈوگر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں ہم پرامن احتجاج کریں گے, اور یہ اللہ جی گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے. اللہ کا یہ قانون ہے, جی اللہ کا یہ قانون ہے کہ طاقتور ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا. فیصلہ بالآخر حق اور سچ کا ہوتا ہے, اور اللہ الحق ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف آپ لوگ کہہ رہے ہیں پرامن احتجاج کریں گے, دوسری طرف گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے, گھر والوں کو کہہ دیا اگر واپس نہ آئیں تو ہمارے جنازے پڑھ لیں. تو یہ کیسا احتجاج آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں؟ سر, گنڈا پور کے کسی بھی سوال کا یا ان کے سوچ کا میں تو جواب نہیں دے سکتا. میں تو اپنی بات کروں گا. آپ کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں ڈیموکریٹک ویلیوز پہ یقین رکھتا ہوں. آئین پاکستان مجھے حق دیتا ہے کہ میں احتجاج کروں اپنے خلاف ہونے والی ہر زیادتی پر. جب میں احتجاج نہیں کرتا تو میری آڑ میں 144 لگائی جاتی ہے, 3 MPO لگایا جاتا ہے, اور مجھے گرفتار کیا جاتا ہے, مجھے بے گناہ مجھ پر مقدمات درج کیے جاتے ہیں, اور میں وہ تمام مقدمات بھی فیس کر رہا ہوں. اپنے کارکنوں کے اوپر جو ہونے والا ظلم اور ستم بھی فیس کر رہا ہوں. اور میرا لیڈر ڈٹ کر جیل میں بیٹھا ہے 1.5 سال سے, بے گناہ مقدمات کاٹ رہا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ آخر اس سارے نظام کا خاتمہ تو ہوگا, صبح تو ہوگی, اور وہ ہونے کو ہے, اور وہ رہے گی اور ہوگی. عامر صاحب, اب آپ کی پارٹی کا پہلا مطالبہ تھا, اگر ہم 8 فروری 2024 سے آنورڈ دیکھیں, وہ یہ تھا کہ آپ کا مینڈیٹ واپس کیا جائے. اس کے بعد پھر آپ کے مطالبے میں کچھ تبدیلی آتی ہوئی محسوس ہوئی, اور پھر بات ہونے لگی کہ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. مختلف تحریک جو آپ نے چلائیں, ایک ہی تحریک کے جو مختلف آپ نے اقدامات کیے, اس میں یہ نظر آیا کہ آپ حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں, اور دستوری راستہ کیا آپ اختیار کریں گے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, کم از کم اس وقت تک. اب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا ایک متعین کسی یعنی اپنے مطالبے کے لیے تحریک چلائیں گے؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی رہائی تو اس میں ون آف دوز تھنگز ہے, لیکن سسٹم کو بھی تو آگے بڑھانا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ قانون سازی کو انڈو کیا جائے یا کچھ اور؟ سر, نمبر 1 ہمارا مطالبہ ہے اپنے لیڈر عمران خان کی رہائی. نمبر 2 ہمارا مطالبہ ہے جو 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا, ہمارے مینڈیٹ کی چوری جو ہوئی ہے اس کی واپسی. نمبر 3 کہ ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دی جائے, اور یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے کل یا 26ویں ترمیم, وہ ڈیفینیٹلی متنازع ہے, وہ آئین کی اس اسپرٹ کے بالکل خلاف ہے. وہ بیسکلی قانون دیکھیں اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ آپ کسی کو فائدہ دیں اور کسی کو نقصان دیں. قانون کا اپنا ایک اسپرٹ ہوتی ہے, وہ اسپرٹ کی کی ٹوٹلی اس سے ہٹ کر یہ سارا کام کیا گیا, اور ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے. چاہیے تو یہی تھا کہ اس ہفتے فل بینچ بن جاتا, اور جس میں یہ پوری 26ویں آئینی ترمیم جس میں عدلیہ کی آزادی کے اوپر شب خون مارا گیا ہے. وکلا اور بار کونسلز بھی احتجاج کر رہی ہیں, ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں, سول سوسائٹی بھی احتجاج کر رہی ہے, اور سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھے اور وہ بیٹھ کے اس کو دیکھے. اب تو اسے آئینی بینچ سنے گا نا عامر ڈوگر صاحب؟ جی نہیں, میرا خیال ہے اس کے اوپر اس معاملے پر تو اصولاً اس لیے ڈیلے کیا گیا کہ فل کورٹ بیٹھنی چاہیے. آئینی بینچ تو ہے نا جی 5 یا 7 جج. میں سمجھتا ہوں یہ جتنا اس کی جتنی اس کا والیوم ہے اس میں
پورے ججز کو بیٹھنا چاہیے جو 16 یا 17 ہیں. اور دوسرا آپ نے 17 سے تعداد بڑھا کر 34 کر دی. ہندوستان کی آپ سے 6 گنا آبادی زیادہ ہے, وہاں بھی 22 یا 23 جج ہیں. 33 ہیں. ججوں کی تعداد میں اضافہ ضرور ہونا چاہیے. جی وہاں پہ 33 ہیں. جی 35 ہے. جی سوری 35. ججوں کی تعداد میں ضرور اضافہ ہونا چاہیے. بیک لاگ بہت ہے, آبادی بڑھ گئی ہے, لیکن اس میں پہلے آپ ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائیں اور اس سے زیادہ لوور جوڈیشری ڈسٹرکٹ کورٹس کے ججوں کی تعداد بڑھائیں. اور اگر آپ نے سپریم کورٹ میں بڑھانی بھی تھی تو 4 یا 5 بڑھا لیتے, 4 صوبوں سے ایک جج لے لیتے, ایک آپ اسلام آباد سے لے لیتے. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعداد بھی اس لیے بڑھائی کہ 6 ججز نے وہاں ایک خط لکھ کے اپنے اوپر جو معاملات ہو رہے تھے, جو پریشر ان پر ڈالا جا رہا تھا, وہ انہوں نے ایکسپوز کیا. اور اس پر بھی جسٹس فائز عیسیٰ نے کچھ نہ کیا, اور سوائے اس کے کہ وہ تاریخ عامر صاحب اپنا نام. عامر صاحب یہ سارا معاملہ جو ہے نا پورے پاکستان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نہ تو اس سے مطلوب یہ ہے کہ جلدی فیصلے ہوں, نہ اس سے مطلوب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو جو عدالتوں میں مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں وہ کم ہوں. یہ ایک پولیٹیکل آبجیکٹو لیے ہوئے قانون سازی ہے, اور وہ پولیٹیکل آبجیکٹو ہیں آپ کو روکنا. آپ نے اس میں راستہ بنانا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اب آپ کا راستہ کیا ہے؟ آپ کا راستہ نیا الیکشن ہے یا کچھ اور چیز ہے؟ دیکھیں, ہمارا راستہ کیا ہونا چاہیے, اگر ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی جدوجہد بھی جاری رکھیں, اور جو لائک مائنڈ پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی انگیجمنٹ کریں. آنے والے دنوں میں سندھ میں, بلوچستان میں بھی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو ساتھ ملائیں, اور ایک مؤثر اپوزیشن کے طور پر ایک تحریک چلائیں, ایک گرینڈ الائنس ہو, اور وہ آگے بڑھتا چلا جائے. اور انشاءاللہ جب ہم بڑھیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی. جماعت اسلامی کے ساتھ بھی چل رہے ہیں کچھ معاملات. جی, جماعت اسلامی کو بھی ہم انگیج کریں گے, باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں گے, اور آگے ہم بڑھتے چلے جائیں گے. اور انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو جنون ہے, جذبہ ہے, وہ اسی طرح توانا ہے, جب ہم آگے بڑھیں گے تو منزل ہمیں ضرور ملے گی.